ابھی ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم ترکیسر کے، مدھیہ پردیش کے رہنے والے تھے۔ مسلمانوں، ہم نے بڑودا میں حضرت کی جنازے کی نماز پڑھی، ہم نے چہرہ کھولا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت زندگی میں مسکرا رہے۔ داغے جدائی دے گئے، داغے جدائی دے گئے اور قبر میں جا کر سو گئے۔ میں نے حضرت کی وفات پر یہ شعر بنایا، داغے جدائی دے گئے اور قبر میں جا کر سو گئے۔ اے خلیل تو ہی بتا، صبر کے ماں سوا کیا کرے، صبر کے سوا کوئی راستہ۔ کتنا بڑا اللہ کا ولی گزر گیا سرزمین گجرات پر۔ مسلمانوں، بزرگوں میں ایسا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا جس نے 45 برس مدرسہ ترکیسر کی روٹی کھا کے زندگی گزاری، کبھی بھی اپنی بیوی کو گجرات نہیں لایا، کبھی بھی نہیں۔ ان سے ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت ایک آدھ بار تو بیوی کو یہاں گجرات گھومنے لاؤ، تو کہتے تھے مول صاحب ہمارا گھرانہ تو سید گھرانہ ہے، ہمارے گھروں میں بہت سخت پردہ ہے۔ کہا گجرات آ کر ان پر برے اثرات پڑیں گے، یہاں لا دینے سے کیا فائدہ؟ کہا تمہارے گجرات میں تو بہت بے پردگی ہے، نیل آئے تو نیل آئے۔ مسلمانوں، مدرسے میں بچوں کے لیے جو کھانا پکتا تھا، 45 سال تک قرآن حدیث پڑھایا اور مدرسے کی روٹی کھائی۔ انشاءاللہ اب جنت کی روٹی کھاتے ہوں گے اللہ کے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی دامت برکاتہم ہمارے استاد مکرم ہیں۔ 1966 میں حضرت کو دیوبند سے لے آئے، اسی سال حضرت فارغ ہوئے۔ حضرت مولانا اسد مدنی اور ارشد مدنی صاحب، ان بزرگوں نے کہا کہ مولانا ذوالفقار صاحب کو لے جاؤ گجرات میں اگر علماء کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا میں ذرا اپنے گھر ہو کر آؤں، ایم پی چلا جاؤں پہلے، مدھیہ پردیش جاؤں، اس کے بعد گھر والوں کو مل کر آؤں گا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی دامت برکاتہم نے فرمایا نہیں، چلو کل دہرادون میں بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، اپنے چلے جاتے۔ سیدھے بیٹھ گئے اور سیدھے ترکیسر آئے، بعد میں ایم پی گئے۔ تو یوں سمجھو مسلمانوں، بچپن سے دارالعلوم دیوبند کی روٹی کھائی اور اس جوانی سے لے کر موت تک ترکیسر کی روٹی کھائی، مدرسے کی ہی روٹی کھائی۔ ابھی پرسوں حضرت کا مکان خالی کیا تو ایک پلنگ ملا، اس پر بھی خود سوتے نہیں تھے، نیچے چٹائی ہی پر سوتے تھے، پتلی سی گدلی تھی، چند دوائیں تھی، کتابیں تھی، اور مسلمانوں دو سے چار زیادہ نہیں، بس اتنے برتن نکلے، اور اس میں ایک چائے کا برتن، ایک ترکاری کا برتن، ایک چاول کا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے نکلے، بس اس کے سوا کوئی چیز اندر سے نہیں نکلی۔ آخرت کی تیاری کرنے والے دنیا پر نہیں لگتے مسلمان، جن کو یہ یقین ہے کہ یہ تو فانی دنیا ہے۔ یہ کٹھور میں بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کر ہمارے باپ دادا چلے گئے، یہ وہی کہتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا 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 کرتے کرتے چھوڑ کر چلے گئے، ہم بھی میرا میرا کرتے چلے جائیں گے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا رات کا نہیں، یہ دنیا تو فانی ہے۔ آج ہم جس مکان میں رہتے ہیں ضروری نہیں کہ کل ہمارے پاس رہے، سر پر قرض آ جائے تو مکان بھی بیچنا پڑے، اور موت آ جائے تو مکان چھوڑ دینا پڑے۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، کبھی دارالعلوم کے حوض پر وضو کرتے نہیں دیکھا، اپنے گھر پر وہی سنت کے مطابق وہ لوٹا لے کر ہی وضو فرماتے، زندگی بھر یہی معمول رہا۔ جو بھی آتا تھا کٹھور سے ہو کے راندر سے ہو کے بڑے سے بڑا کیوں آدمی نہ ہو، اس کو ایک چاکلیٹ دیتے تھے، ایک چاکلیٹ بس، تھیلی میں چاکلیٹیں بھری رہتی۔ کوئی مہمان آ جاتا تھا تو وہی مدرسے کا کھانا کھلا دیتے۔ کتنی کتابوں کے لیکھک ہیں وہ، کتنی کتابیں لکھی انہوں نے۔ گجرات اور گجرات کے باہر کے ملکوں میں کتنی تقریریں ہوئی حضرت۔
اپنی زندگی میں تقریباً 2000 علماء تیار کر کے گئے جو قرآن حدیث پڑھاتے 2000، اور یہ تو اپنے شاگرد، مگر وہ شاگردوں سے کتنے شاگرد تیار ہوئے اور علماء بنے؟ ایک ایک شاگرد ایسا تیار ہوا کہ پوری دنیا میں ایک ایک دارالعلوم بنایا ہوا۔ یہ سب حضرت کے کارناموں میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ خود مدھیہ پردیش میں 2 دارالعلوم ہیں، آپ کے شاگردوں نے کھولے، اور یہ ایک بڑے دارالعلوم کی شکل اختیار کر لیا۔ بہت اللہ والا۔ اور ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوانی کے زمانے سے تہجد کے پابند۔ ابھی ہتھورن گاؤں میں کوسمبا کے پاس مفتی نور محمد صاحب کا انتقال ہوا، رانڈیر اشرفیہ کے فارغ تھے وہ، 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ مسلمانوں 20 سال کی عمر سے تہجد پڑھنے کی عادت، کہا 55 سال میں کبھی تہجد نہیں چھٹی ہوئی، 55 سال موت کی تیاری کرتے تھے، وہ جنت کے لیے تیاری کرتے، اور آج ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ مسلمانوں جنت کی تیاری تو دور، موت کا فکر تک نہیں، پھر اسی حالت میں غفلت میں ہم مر جائیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا مسلمانوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھو آپ، مرنے والے سے پہلے، ان کے مرنے سے پہلے ان سے بات چیت کر کے جو قبروں میں چلے گئے ان کے نام سلام کہلواتے تھے۔ یہ ان کے یقین کی دلیل تھی کہ انہیں یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں مردوں سے ملاقات کرنی۔ حضرت زرارہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالی، حضرت زرارہ نام، مسلمانوں ان کی وفات کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی بھر دنیا کے کسی معاملات میں وہ ہنسے تک نہیں۔ صحابہ کرام ان سے کہتے تھے کہ بھائی زرارہ، آپ کو تو کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں، آپ تو بس ہمیشہ روتے رہتے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو مرنے کے بعد ہمیشہ ہنسنا ہے اس کو دنیا میں ہنسنے سے کیا پائے گا؟ مسلمانوں چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اتنے زور سے کھلکھلا کر ہنسے کہ غسل دینے کے لیے لے گئے تب بھی زور سے کھلکھلا کر ہنستے رہے، اور کفن پہنایا وہاں تک زور سے کھلکھلا کر ہنستے رہے۔ صحابہ کا بیان ہے وہ آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ حضرت زرارہ ہم کو یہ سبق دے کر گئے کہ جو دنیا میں روتا رہے گا آخرت کے لیے وہ مرنے کے بعد ہنستا رہے۔ مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہی چیز ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موت کی تیاری کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دنیا سے ہم چلے جائیں، اس کی تیاری کرتے۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی احمد بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو اپنی حیات میں کفن دکھاتے تھے، کہا مول صاحب تم گواہ ہے نا، اگر ہم کبھی مرمرا گئے تو ہم نے کفن زمزم کے پانی میں دھو کر تیار رکھا ہے، لوگوں کو یاد دلا دینا کہ ہم کا کفن چھوڑ کر جاتے۔ اس وقت خیال نہیں آتا تھا پڑھنے کے زمانے میں، بعد میں جب بڑے ہوئے تو خیال آیا کہ یہ اللہ کے کتنے نیک بندے تھے کہ اپنا کفن بھی تیار کر کے موت کی تیاری میں لگے رہتے۔